الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ سوال یہ کیا گیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا مزار مبارک کہاں پہ ہے۔ بات یہ ہے، تفسیر روح البیان کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کی سورہ یوسف کے اندر تفسیر کی گئی، تو آپ امام تفسیر روح البیان ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا مزار مبارک پہلے دریائے نیل کے اندر تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو مصر کے لوگ تھے وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے والہانہ محبت رکھتے تھے، اس وجہ سے کہ آپ عزیز مصر بھی تھے اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر بھی تھے، اور آپ سے کئی معجزات مصر کے اندر سرزد ہوئے، تو اس وجہ سے لوگ آپ سے بہت زیادہ محبت کرنے لگے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ وہ پورا مصر مسلمان ہوا، اور فیض و برکات انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے وہاں پر حاصل کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام آپ جب وفات پائی آپ نے، تو آپ کا وصال مبارک ہوا، تو تمام مصر کے اندر اس بات کا اختلاف ہو گیا۔ مشرق کی جانب جو آپ کے گھر کے بیٹھے تھے وہ کہتے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ہمارے محلے میں دفن کیا جائے، مغرب کی جانب جو بیٹھے تھے وہ کہتے تھے ہمارے محلے میں دفن کیا جائے، جنوب شمال والے کہتے تھے ہمارے محلے میں دفن کیا جائے۔ اس بات میں اختلاف ہوا۔ یہ سارے اختلاف اس وجہ سے تھے کہ ہر محلہ، ہر فرد، بزرگ، بچہ، عورت حضرت یوسف علیہ السلام کے مزار مبارک کا فیض حاصل کرنا چاہتا تھا۔ انہیں پتا تھا کہ جس محلے میں یوسف علیہ السلام دفن ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے گا، بارش کی کثرت ہوگی، گلے کی فراوانی ہوگی، اور اس طرح جو ہے وہ ہم پر مصیبتیں بھی کم ہوگی، تو فیض و برکات جو ہے اس کی جو ہے نا وہ کثیر تعداد میں ہمیں وہ ملے گا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام اس طرح آپ کی وفات کے بعد کافی زیادہ اختلاف ہو گیا۔ اس اختلاف کو مد نظر رکھتے ہوئے جو مصر والے تھے انہوں نے ایک جرگہ بلایا، میٹنگ کی، اس میں یہ طے کیا کہ کہیں ایسی جگہ پر ان کو دفن کیا جائے کہ کسی کو کوئی بھی اعتراض نہ ہو۔ اگر ہم مشرق کی جانب ان کو دفن کرتے ہیں تو مغرب والوں کو اعتراض ہوتا ہے، اگر مغرب میں کرتے ہیں تو مشرق والوں کو ہوتا ہے، جنوب میں کرتے ہیں تو شمال میں کرتے ہیں، جنوب والوں کو اس محلے میں کرے تو اس محلے والوں کو اعتراض ہے۔ تو مطلب کچھ اس طرح ان کو دفن کیا جائے، ان کا مزار مبارک اس طرح بنایا جائے کہ کسی محلے والے کو کوئی اعتراض باقی نہ رہ جائے۔ تو اس معاملے کو مد نظر رکھتے ہوئے اس جرگے کے اندر یہ بات معاملہ طے پایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا مزار مبارک ہم وہاں پر بنائیں گے جہاں پر تمام کو یکساں طور پر فیض حاصل ہو سکے۔ تو اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ طے پایا کہ یوسف علیہ السلام کا مزار جو ہے وہ دریائے نیل کے عین بیچ بنایا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ دریائے نیل جو ہے یہ سراب کرتا تھا تمام مصر والوں کو، ان کی کھیتیوں کو، ان کے محلوں کو، مطلب مصر کے اندر جتنا پانی کا دار و مدار تھا وہ سارا مصر کے ساتھ ہی کنیکٹ تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ معاملہ طے پایا اختلاف ہونے کے بعد کہ آپ کو دریائے نیل کے عین بیچ درمیان میں دفن کیا جائے گا، اور آپ کے مزار کے ساتھ پانی چھو کر تمام مصر میں آئے گا اور تمام یکساں طور پر اس کا فیض حاصل کر سکتے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد جب یہ فیصلہ کیا گیا تو اس فیصلے پر کسی کو کوئی بھی اعتراض نہ ہوا، تو حضرت یوسف علیہ السلام کو دریائے نیل کے عین بیچ میں سنگ مرمر کے تابوت کے اندر جو ہے وہ آپ کے جسم مبارک کو رکھ کر دفن کیا گیا۔ تو پورا جو ہے وہ دریائے نیل اس سے فیض حاصل کرتا، اور پھر نیل کے اندر فیض حاصل ہوتا تو وہ پھر پورے مصر کے اندر تقسیم کرتا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی فوج کو غرق کرنے کے لیے نکلے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 400 سال بعد، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات سے 400 سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی فرمائی کہ اے موسیٰ، راتوں رات جو ہے وہ آپ نے دریائے نیل، آپ نے دریا کو عبور کرنا ہے، اور جب دریا کے اندر جاؤ گے تو میں دریا کے اندر آپ کے لیے رسے بنا دوں گا اور باقی پچھلی قوم کو تباہ کر دوں گا۔ تو یہ ہے کہ آپ نے اپنے ساتھیوں کو راتوں رات جو ہے وہ دریائے نیل پار کروانا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جہاں پر آپ اپنے چاہنے والوں کو ساتھ لے کر جائیں گے، رب تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ حضرت
یوسف علیہ السلام کا تابوت بھی دریائے نیل سے نکالیں اور اس کو بھی ساتھ لے جائیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریائے نیل کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کے تابوت کا پتہ نہیں تھا، دریائے نیل کتنا بڑا تھا، اب کس جگہ پر دفن ہے، لہذا ایک عورت ایسی تھی اس وقت جس کو حضرت یوسف علیہ السلام کے تابوت کا ایڈریس پورا مکمل معلوم تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس کے پاس آئے، اس عورت نے کچھ شرائط کی بنا پر حضرت یوسف علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کے تابوت کا پتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرما دیا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اپنے چاہنے والوں کے ساتھ اور وہاں سے آپ نے تابوت نکالا اور تابوت کو آپ ساتھ لے کر جو ہے وہ راتوں رات دریائے نیل کراس کر کے آپ جو ہے وہ ملک شام آ گئے۔ پیچھے سے وہ ساری فرعون کی فوج اور فرعون خود بھی غرق ہو گیا۔ یہ جو ہے وہ ایک لمبی داستان ہے، قرآن مجید نے اس کو بیان فرمایا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کا تابوت حضرت موسیٰ علیہ السلام دریائے نیل سے نکال کر ملک شام لے آئے تھے، اور ملک شام میں جہاں پر آپ کے آباؤ اجداد سارے دفن تھے وہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کے تابوت کو بھی وہاں پر دوبارہ دفن کیا گیا، اور آپ کا مزار اقدس جو ہے وہ ملک شام کے اندر دوبارہ وہاں پر بنایا گیا۔ تو یہ تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کی حقیقت، ان کے مزار مبارک کی حقیقت۔ آپ دو جگہ دفن کیے گئے، پہلی جگہ سے نکال کر پھر دوسری جگہ آپ کو منتقل کیا گیا۔